اور دانائی انہیں عطا کی ہے۔ بہرحال یہ تو تھا ان کی شخصیت کے بارے میں جو اختلافی امر ہے کہ یہ کہاں کے رہنے والے ہیں، کس زمانے سے متعلق ہیں۔ یہ جو دوسری رائے ہے، اس رائے میں ان کا زمانہ معین کیا ہے، تقریباً 1000 برس قبل مسیح، حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں، ان کے ہم عصر ہیں، لیکن ان سے ان کا کوئی رابطہ، کوئی تعلق، کوئی ان کے ساتھ جو ہے ان کے قریبی مراسم کا کوئی کہیں ذکر نہیں ہے۔ یہ بات جو ہے اس دوسرے قول کے ساتھ نقل کر لیجئے، جمع کر لیجئے کہ ان کا زمانہ معین کیا گیا ہے حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ، یعنی تقریباً 1000 یا 900 قبل مسیح۔ اب آئیے جو چیز ان کے بارے میں متفق علیہ ہے وہ یہ کہ اس پر تقریباً اجماع ہے کہ یہ نہ نبی تھے، نہ کسی نبی کے ساتھی یا صحابی یا کسی نبی کے متبع یا پیرو، یعنی نبوت کے ساتھ ان کا کوئی رشتہ یا تعلق نہیں تھا۔ صرف ایک شاذ رائے ملتی ہے حضرت اکرمہ کی، جو تابعین میں سے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے شاگردوں میں سے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ نبی تھے، لیکن اجماع امت، مفسرین، علماء، محققین، مورخین، ان سب کا اس پر اجماع ہے کہ یہ نہ نبی تھے، نہ کسی نبی کے ساتھی یا صحابی تھے، نہ کسی نبی کے امتی یا پیرو یا ان کے متبعین میں سے تھے۔ البتہ یہ کہ ایک حکیم اور دانا انسان تھے، اللہ نے حکمت سے نوازا تھا، دانش جو ہے اللہ نے ان کو عطا فرمائی تھی۔ ان کے اقوال جو ہیں اہل عرب بکثرت کوٹ کرتے تھے، جیسے اب ہم تقریریں کرتے ہیں تو علامہ اقبال کے اشعار کوٹ کرتے ہیں، اس لیے کہ بہرحال ان کا حسن تعبیر، حسن ادا، بعض بڑے مشکل مضامین ہیں جن کی وضاحت اگر ہم اپنے طور پر کرنے کی کوشش کریں تو بڑا وقت لگ جائے گا، لیکن یہ کہ کوئی عمدہ شعر علامہ اقبال کا اس حقیقت کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ اور بڑے اختصار کے ساتھ اس کی تعبیر کر دیتا ہے۔ تو یہ ایک حکیم شخصیت کے اعتبار سے عرب میں جانی پہچانی شخصیت ہے۔ چنانچہ ان کا حوالہ جو ہے اور ان کی کوٹیشن امرؤ القیس جیسا شاعر، جسے ملک الشعراء کہا گیا ہے، شعراء جاہلیت کے اندر چوٹی پر مقام ہے، امرؤ القیس، عاشا، طرفہ، اور حضرت لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صفوہ معلقہ کے آخری شاعر ہیں اور جو ایمان لائے اور ایمان سے اللہ تعالیٰ نے انہیں مشرف کیا، ان سب کے اشعار میں حضرت لقمان کے حوالے موجود ہیں۔ ایک اور واقعہ ملتا ہے، وہ بھی بہت دلچسپ ہے، کہ ہجرت سے 3 سال قبل حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایام حج میں جو مختلف لوگ آئے ہوئے تھے عرب کے کونے کونے سے اور مقیم تھے مینا کی وادی میں، تو وہاں آپ دعوت و تبلیغ کے لیے گھوم رہے تھے کہ ایک مدنی شخص سے ملاقات ہوئی، سوید ابن صامت یہ ان کا نام تھا۔ یہ مدینے سے جو لوگ آئے تھے حج کے لیے ان میں سے تھے۔ حضور نے ان کے سامنے اپنی نبوت کا پیغام، اپنی دعوت رکھی، تو اس نے کہا سوید ابن ثابت نے کہ میرے پاس حکمت ہے، دانائی ہے، میرے پاس بھی ایک عمدہ پیغام ہے۔ حضور نے فرمایا کیا ہے، پیش کرو۔ تو انہوں نے پھر کو اپنی جیب سے کچھ اوراق نکالے اور وہ صحیفہ لقمان تھا، اس میں سے کچھ انہوں نے پڑھ کر سنائی دانائی کی باتیں، یہ ہے دانش اور یہ ہے علم اور حکمت کی باتیں جو میرے پاس ہیں۔ حضور نے تحسین فرمائی کہ ہاں عمدہ باتیں ہیں، اچھی باتیں ہیں، بہت پیاری باتیں ہیں، لیکن میرے پاس اس سے بہتر ایک شے ہے جو میں تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اب سوید ابن ثابت نے کہا کہ پیش کیجئے، وہ کیا ہے؟ تو حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم پھر قرآن مجید کی قرأت کی اور تلاوت فرمائی اور قرآن مجید کی آیات اس کو سنائی۔ اس پر اس شخص نے تحسین بھی کی، مانا کہ یہ یقیناً برتر کلام ہے، یہ یقیناً اعلیٰ ہے، یہ تعلیم یقیناً رتبے میں اس تعلیم سے بلندتر ہے کہ جو صحیفہ لقمان میں میرے پاس ہے۔ یہ سوید ابن صامت اگرچہ واپس چلے گئے، کچھ یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ ایمان لائے تھے یا نہیں، صحابہ میں ان کا شمار نہیں، اس لیے کہ واپس مدینے جانے کے کچھ ہی دنوں بعد جنگ بعاث ہوئی اور اس میں یہ بھی قتل ہو گئے، اس اعتبار سے انہیں صحابہ میں تو شریک نہیں کیا جاتا، لیکن بہرحال تحسین اور تصویر جو ہے قرآن مجید کی انہوں نے جس انداز میں کی ہے، اس سے یہ کہ گمان ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں دولت ایمان سے نواز دیا ہوگا۔ باقی یہ بات کہ حضرت لقمان صرف حکیم تھے، دانا تھے، نبی نہیں تھے، نہ خود نبی تھے، نہ کسی نبی کے صحابی یا ساتھی تھے، نہ کسی نبی کے امتی یا متبعین میں سے تھے، یہ بات خود ان 8 آیات میں جو اس کی داخلی جو شہادت ہے وہ میرے نزدیک سب سے زیادہ فیصلہ کن ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ نبی نہیں تھے،
وہی باتیں انہوں نے بیان کی ہیں جو صرف عقل و فطرت سے متعلق ہیں، وہ امور کے جن کی خبر صرف نبوت ہی کے ذریعے سے مل سکتی ہے انسان کو، کوئی اصطلاح اور کوئی اس طرح کی بات اس پورے رکوع کے اندر موجود نہیں۔ اس لیے میرے نزدیک تو جو بھی میں نے آپ کے سامنے ایک قول تو نقل کر دیا ہے کہ حضرت اکرمہ کا یہ قول ہے کہ وہ نبی تھے، لیکن یہ کہ اجماع امت محققین مفسرین کا تقریباً اجماع ہے۔ اس ایک شاذ رائے کو رکھ دیجئے تو ایکسیپشنز پروو دی رول کے اعتبار سے اس کی کوئی حیثیت نہیں رہ جاتی، لیکن میرے نزدیک اس سے بھی بڑھ کر اصل میں داخلی شہادت ہے ان آیات کی، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جس شخص کا تذکرہ یہاں ہو رہا ہے اور جس شخص کی نصائح یہاں نقل کی گئی ہیں وہ شخص صرف ایک سلیم الفطرت سلیم العقل انسان تھا، اور سلامتی طبع اور سلامتی فطرت اور سلامتی عقل کے نتیجے میں جن حقائق تک اور جن اعلیٰ حکمتوں تک اس کی رسائی ہوئی وہی ہے جو اس نے بیان کی ہے۔ باقی رہے وہ امور کے جو انسان کو نبی کے ذریعے سے معلوم ہوتے ہیں، ان کا اس پورے رکوع میں کہیں تذکرہ نہیں ہے۔ بہرحال اب اس کے بعد آئیے کہ ہم شروع کرتے ہیں۔ تو پہلی آیت ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ اس میں اس آیت کے اگر ہم 4 ٹکڑے کر لیں، اس لیے کہ پہلا ٹکڑا خود اپنی جگہ مکمل ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، دوسرا ٹکڑا أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، تیسرا ٹکڑا وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، اور چوتھا ٹکڑا فَإِنَّ اللَّهَ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ تو 4 حصوں میں اس آیہ مبارکہ پر ہم اپنا مطالعہ جو ہے اب ذرا گہرائی میں اتر کر جو غور و فکر کرنا ہے، تدبر کا اپنی بساط کے مطابق جو حق ادا کرنا ہے وہ ان 4 حصوں میں ہوگا۔ جہاں تک پہلے ٹکڑے کا تعلق ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، اس میں ظاہر بات ہے کہ پہلا لفظ لقمان ہے اہم، جس کے بارے میں کہ تفصیل سے میں نے پوری وضاحت بیان کر دی ہے۔ اب دوسرا لفظ ہے جو بہت اہم ہے اور وہ حکمت کا لفظ ہے۔ حکمت کیا ہے، فلسفے سے کس اعتبار سے مختلف ہے، اور اس کے اصول اور مبادی کیا ہیں، ان سے متعلق جو بحث ہے میں نے آج 8 نکات جو ہیں وہ نوٹ کیے ہیں، اور ایک ایک کر کے میں چاہتا ہوں کہ ان باتوں کو آپ اچھی طرح ذہن نشین کر لیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ لغت میں اس مادے کا مفہوم کیا ہے، ہا کاف میم حکم، اس کا مادہ جو ہے لغت میں اس کا مفہوم کیا ہے لغوی بنیاد پر۔ اور ایک دوسرا لفظ بھی ذہن میں رکھ لیجئے اس وقت، عقل، عقل کا اور یہ ہا کاف میم اور عین قاف لام، یہ جو 2 الفاظ بنتے ہیں ان مادوں سے، ان کے درمیان بنیادی فرق کیا ہے۔ امام راغب نے ہا کاف میم کے مادے کی لغوی اصل بیان کی ہے، حکما ای منع منعا لاصلاح، کسی کو کسی کام سے روکنا اصلاح کے لیے، بھلائی کے لیے، خیر کے لیے، کہیں غلط روی سے روکنا، یہ گویا کہ اس مادے کا اصل مفہوم ہے۔ اور عقل اس کے مقابلے میں ذرا وہ بھی چاہتا ہوں کہ ساتھ کے ساتھ ہی، چونکہ اس کا تقابل ہمیں کرنا ہے، عقل جو ہے بنیادی طور پر لغت میں اس کے معنی ہے الامساک والاستمساک، خود رک جانا یا کسی کو روک دینا۔ یہاں اصلاح ضروری نہیں ہے، کسی بھی روکنے کو، کسی بھی باندھ لینے کو یا بند جانے کو عقل سے تعبیر کیا جائے گا۔ مثلا کعقل البعیر بالعقال، جیسے کہ اونٹ کا گھٹنا باندھ دیا جاتا تھا یا باندھ دیا جاتا ہے آج بھی عقال کے ساتھ، رسی کے ساتھ۔ عقال وہ جو اہل عرب اپنے سر پر باندھتے ہیں، اور آج کل تو عمراء ہوں اور ملوک ہوں، سلاطین، تو ان کے تو عقال جو ہیں بڑے سنہری ہوتے ہیں، بہت قیمتی ہوتے ہیں، لیکن اصل میں یہ عرب تمدن میں اس کی اصل بنیاد کیا ہے کہ بدو جب سفر کرتا تھا اونٹ پر تو ایک رسی اس کے سر پر بندھی رہتی تھی، جہاں وہ اترا اب وہ اونٹ کو کچھ باندھنا بھی چاہتا ہے کہ بھاگ نہ جائے، لیکن یہ کہ بالکل کسی جگہ پر کھڑا بھی رکھنا نہیں چاہتا، بلکہ چاہتا ہے کہ کچھ نہ کچھ ادھر ادھر سے، کوئی کیکر کا درخت ہے، کوئی اور جھاڑی ہے، وہاں سے جا کر کچھ وہ ناشتہ کر لے، کچھ اپنا پیٹ بھرے۔ تو وہ ایک اس کا پاؤں اس کو گھٹنے کے اوپر سے اس کو موڑ کر اور اس گھٹنے کے گرد وہ رسی باندھ دیتا تھا۔ اب وہ گویا کہ اونٹ 3 ٹانگوں کے اوپر کھڑا ہے، ایک ٹانگ اس کی بندھی ہوئی،
وہ اچھل اچھل کر اچک اچک کر ادھر چلا گیا ادھر چلا گیا، بہرحال بھاگ نہیں سکتا، کہیں دوڑ کر نہیں جا سکتا۔ اب جب آگے اس نے سفر شروع کرنا ہے دوبارہ، تو وہ رسی وہاں سے کھولتا تھا اور اپنے سر پر باندھ دیتا تھا۔ سر پر ظاہر بات ہے کوئی عمامہ بھی ہے، اور چاہے وہ ہوا میں جبکہ وہ سفر کر رہا ہو اڑ نہ جائے، اسی رسی سے وہ اپنے عمامے کو اپنے سر پر کس لیتا تھا، نیچا اترتا تھا، اسی رسی سے وہ اپنے اونٹ کا گھٹنا باندھ دیتا تھا۔ یہ اقال ہے۔ تو اقال سے اونٹ کا گھٹنا باندھ دینا یہ عقل ہے۔ اسی طریقے سے عقلت المرأۃ شعرہا، عورت نے اپنے بال گوندھ لیے، باندھ لیے، ورنہ بال جو ہے پریشان ہوں گے، ہوا کے اندر اڑیں گے، یہ گوندنا باندھنا، اس کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے، عقلت المرأۃ شعرہا۔ اسی طریقے سے وقیل للحسن معقل، جس کی جمع معاقل ہے، کوئی ایسا قلعہ ہے جس کے گرد بڑی اونچی فصیل ہے، گویا کہ بہت محفوظ، اسے بھی معقل کہتے تھے، بندھی ہوئی جگہ، یعنی جس کے گرد پورا پورا حصار موجود ہے اور حفاظت کا سامان ہے۔ اب یہ جو دو لفظ آئے حکم اور عقل، ان دونوں میں جو بنیادی فرق ہے اسے نوٹ کر لیجئے۔ دونوں میں ایک شے مشترک ہے، روکنا، روکنا یا رکنا، لیکن عقل میں مضرت ظاہری یا مضرت مادی یا مضرت فوری سے بچنا یا بچانا، اور حکم کا لفظ آئے گا مضرت معنوی یا مضرت اخلاقی، کسی برائی سے روکنا یا رک جانا، کسی مضرت سے کہ جو انجام کار کے اعتبار سے مضرت بخش ہے۔ ایک چیز تو وہ ہے کہ فوری طور پر آپ کو تکلیف پہنچا دے گی، مادی طور پر، اس سے تو ہر شخص بچے گا، یہ کام عقل کا ہے۔ ایک ہے کہ جو ذرا دور جا کر اس کا نقصان ظاہر ہوگا، ہو سکتا ہے فوری طور پر تو وہ لذت بخش ہو، سینشول گریٹیفیکیشن آپ کو حاصل ہو رہی ہے، تلذذ، لیکن یہ کہ ذرا آگے چل کر اس کے جو آثار ظاہر ہوں گے، اس کے جو عواقب اور نتائج آئیں گے، وہ مضرت بخش ہوں گے، وہ نقصان دہ ہوں گے، اس سے بچنا اور اس سے رکنا یہ حکم ہے۔ جبکہ محض روکنا یا رک جانا کسی بھی شے سے، بالخصوص جو مادی اور فوری طور پر مضرت کا سبب بن رہی ہو، یہ عقل کا کام ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔